تکمیل ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ اب گورنمنٹ کی ریٹ کا بھی معاملہ ہے, عدالتوں کی ریٹ کا بھی معاملہ ہے کہ 7 تاریخ کو اب عمران خان صاحب کو پیش تو ہونا پڑے گا, چاہے وہ والنٹریلی خود چلے جائیں وہاں اور یا پھر اس کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی. یہ ہونا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک کام. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خود ہی اس کے اوپر عمل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. بنیادی نقطہ ہے وہ پکڑ لیا ہے اور بالکل ٹھیک پکڑا ہے. دیکھیے جب اس کی تشکیل پائی تھی پی ڈی ایم کی, اس وقت بھی یہ طے ہوا تھا, اس کے 26 پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کہ یہ سیاسی اتحاد ہے اور اس کا مقصد اس حکومت کو رخصت کرنا اور وہ اس کے لیے ہر طریقہ ہر حربہ استعمال کرنا ہے. پہلے انہوں نے لانگ مارچز کیے, یاد ہوگا آپ کو, نہیں مقصد حل ہوا, پھر انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپشن جو ہے وہ اختیار کیا. اس وقت بھی بتا دیا گیا تھا اور جب پی ڈی ایم ریوائیو ہوئی اس وقت بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے. لہٰذا پہلے سے اس پر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی الیکشن ہوگا, چاہے وہ صوبوں کا ہو چاہے وہ مرکز کا ہو, وہ پارٹیاں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گی. ٹھیک ہے, تو اس پر تو کوئی ابہام نہیں ہے. اور اس پر ان کے بیان کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ شاید یہ پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو زرداری صاحب کے اس بیان کا کیا مطلب لوں میں؟ زرداری صاحب کے بیان کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں, کوشش کرتے ہیں باقی کے پہلو. بخاری صاحب بڑا کلیئر ہے, ہم حکومت کا حصہ ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. نہیں, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو 2 قدم ساتھ چلے اور پھر ساتھ چھوڑ دیں. اب کس بات پہ یقین کریں؟ دیکھیں یہ بھی ان کا بیان ہے نا. اچھا, لیکن اگر آپ اس کے باقی ماندہ حصوں کے اوپر غور کریں گی تو آپ کو صورتحال سمجھ آ جائے گی. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں تجاوز سے کام لے رہی ہیں. یہ انگارڈڈ بیان نہیں ہے, یہ بالکل درست بیان ہے. میں اس پروگرام میں بیشتر مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ رموز سلطنت چلانا سیاسی اور جمہوری حکومت کا کام ہے, عدالتوں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر چھوٹے مسئلے کو لے کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, ایک صوبے کا گورنر, ایک پرائم منسٹر اگر ایک سی سی پی او تبدیل نہیں کر سکتا اور وہ عدالت نے آ کے کرنا ہے تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بخاری صاحب یہ اس کے بھی تو ایک اور پہلو یہ بھی ہے نا کہ عدالتیں عدالت کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. جیسا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پچھلے دن جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کو بھی میرے خیال میں نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں حل کریں جا کے مسئلے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن یہ کس نے کہا؟ ایک ایسے جج نے جس کو نکال کے مکھن میں سے بال کی طرح علیحدہ کر کے رکھا ہوا ہے, جو کسی بینچ کا حصہ نہیں بنتا ہے. وہ جج نے جو فیصلے کیے ہیں وہ تاریخی ہیں. چاہے وہ فیض آباد دھرنا ہو, اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے کہا تھا کہ یہ وردی میں آ کے اور پیسے تقسیم کرنے کا حق کس نے دیا ہے, یاد ہے نا, فیض آباد دھرنے کا. اور کون تھا وہ؟ فیض حمید صاحب. اچھا, پھر حدیبیہ پیپرز مل, ان کا تھا یہ بہت بیچا جا چکا ہے یہ سودا, اس میں سے کچھ نہیں نکلا, آج کے بعد اس پر گفتگو بھی نہیں ہوگی, نہیں ہوتی گفتگو. تو اس کے فیصلے تو اس کی اپنی نظیر ہیں. ابھی حال ہی میں اس نے کہا کہ یہ آپ سپریم کورٹ کو معزز کیوں لکھتے ہیں؟ جمہور پارلیمنٹ کی ماں ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ, کبھی لکھا گیا معزز پارلیمنٹ؟ صحیح ہے. انہوں نے حکم دیا ہے کہ بند کرو یہ لکھنا, کیونکہ اس سے سائل جو ہے اس کا خوشامدی ہونے کا عنصر چھلکتا ہے. کیا بات ہے, اللہ کرے کہ اسی طریقے سے جج جو ہے وہ فیصلے کرے. اگلی بات, دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ چیلنج نہیں ہو سکتی. استعفے اسپیکر نے منظور کیے ہیں, واپس عدالت کروا رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کون سی پارلیمنٹ ہے بھائی؟ صحیح بولے نا, یہاں پہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے نا. مطلب پارلیمنٹ جو ہے وہ ماں ہے تمام آئینی اداروں کی. اس کے فیصلے اگر آپ انڈو کرنے شروع کر دیں گے تو پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہم منت ہی کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عدالت عالیہ نے کہا تھا کہ صدر سیاسی کام نہیں کر سکتا, لیکن اس صدر کو کوئی نہیں روک رہا, وہ صبح سے شام تک شٹل کرتے ہیں بٹوین زمان پارک اور پریزیڈنٹ ہاؤس. تو مجھے بتائیے کیا غلط کہہ رہے ہیں زرداری صاحب؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. اچھا, آگے چلیے. وہ کہتا ہے میں تو عمران خان کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتا, کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. کیوں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں ان سے بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جو سیکورٹی کے خدشات ہیں یہ بے بنیاد ہیں. حالانکہ یہ بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. ان کے ساتھ حادثہ ضرور ہوا لیکن یہ اتنا سنگین نہیں تھا. حوالہ وہ پتہ کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں ایک حادثہ بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا, کارساز میں بھی ہوا تھا اور بعد میں لیاقت باغ میں بھی ہوا تھا. کتنی خوفناک نوعیت کا تھا وہ. وہ کہتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے سیکورٹی گارڈ نے حملہ آور کو خود پکڑا, خود پکڑ کے سپرد کیا. اب وہ کہتے ہیں شوٹر 3 تھے. ٹھیک ہے جی, جی آئی ٹی اپنی مرضی کی بنا دی انہوں نے. یہ ڈوگر صاحب اور رشتہ دار تھوڑی ہیں ان کے,
ڈوگر صاحب چونکہ اس جے آئی ٹی کے جو انہوں نے بنائی تھی, جے آئی ٹی پہ جے آئی ٹی نہیں بنتی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بنا دی, انہوں نے 3 شوٹر بھی بنا دیے اور گولیوں کی تعداد بھی بڑھا دی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈراماٹائز کیا گیا ہے, اس کو آؤٹ آف پروپورشن اس کو بلو کیا گیا ہے. یہ ساری باتیں تو جناب ہوگی. اب آگے آئیں جناب, اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ عمران خان کی خصلت ہے. اچھا خصلت اردو کا لفظ ذرا گمبھیر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بلڈ میں شامل ہے, اچھا یعنی وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تو اس کا ہم نے شروع میں بھی گفتگو کر لی ہے, صحیح ہے. اور اب ہم پھر اس کے اوپر گفتگو کریں. وہ کہتے ہیں کہ کسی معاملے پر عمران خان کو گرفتار کرنا یہ وزیر داخلہ کا اختیار ہے, کہ عدالتیں اگر حکم دے دیں کہ ان کو پیش کریں تو چوائس نہیں ہے کوئی. اور یہی وجہ ہے کہ جو منظرنامہ ہم نے دیکھا زمان پارک میں, یہ اسی کی بخاری صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا. آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا تھا میں. دیکھیے کس طرف, کون سے سوال کی بات کر رہی میں یہی کہ یہ جو میں چلے میں اس کو ریفریز کر لیتی ہوں. میرا سوال یہی تھا کہ کیا پیپلز پارٹی خود کو ڈسٹنس کر رہی ہے موجودہ حکومت سے, مہنگائی کا, انفلیشن کا یہ بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں لینا چاہتی, اور وہ ذرا تھوڑی ڈرائی کلین ہو کر اگلے الیکشن میں جانا چاہتی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ورکرز اور اپنے فالوورز کو میسج دینے کے لیے اپنی موقف کی ونڈیکیشن کرے. ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو صبح کہیں شام کو مکر جائیں, شام کو کہیں سویرے مکر جائیں. تو یہ دونوں باپ بیٹے کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اپنے ورکرز کے لیے ہے کہ ہم آپ کے بنیادی رائٹ پر کمپرومائز کر کے اس حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے. میرے خیال سے اس میں کوئی خرابی